الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، احکامات قرآنیہ میں جہاں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا اور دیگر احکامات کا تذکرہ ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی دیگر احکامات کی طرح ایک حکم ہے۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام سب سے بڑا اور سب سے اونچا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے معصوم اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور پھر سارے نبیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ محسن انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حق اللہ کے حق کے بعد ہمارے اوپر اور تمام مومنین پر سب سے بڑا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کریں، یہ حکم ہے۔ درود و سلام کی فضیلت احادیث میں بہت کثرت سے آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو آدمی ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ درود پر نازل ہوتی ہیں، اور اس آدمی کو سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک سننے کے بعد آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ سب سے بڑا بخیل اس آدمی کو کہا گیا ہے جو اللہ کے نبی کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد نبوی کے منبر پر جب آپ نے چڑھنا شروع کیا تو پہلے قدم پر آمین کہا، پھر دوسرے پر چڑھے تو آمین کہا، اور تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا۔ یہ بات صحابہ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ آپ فارغ ہوئے خطبے سے تو آپ سے پوچھا کہ آج ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے منبر پر چڑھتے ہوئے سنا، کیا وجہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 آدمیوں کو بد دعا دی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ ایک تو اس آدمی کو بد دعا دی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے اس آدمی کو بد دعا دی جس کے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے سامنے موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرا لے، فرمایا میں نے کہا آمین۔ تیسرے اس آدمی کو بد دعا دی جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ ایک تو جبریل امین کی بد دعا، اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آمین کہنا اس کو کتنا سخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ علماء نے قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے
پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا فرض لکھا ہے۔ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا اللہ کے نبی پر یہ فرض کا درجہ ہے۔ اس کے بعد آدمی اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی سنتا ہے تو پہلی مرتبہ میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں جتنی مرتبہ آپ کا ذکر خیر یا آپ کا تذکرہ سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا پڑھنا یا درود پاک کا بھیجنا مستحب ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرے۔ جو درود شریف بھی جو احادیث میں منقول ہیں ان میں سے کوئی بھی درود شریف آدمی اختیار کر لے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ والی، تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اس قرآن کریم کی آیت میں، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا آپ کے ذریعے سے، جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ تو نماز سے باہر کا سلام ہے، اور نماز میں بھی سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا التحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز کا سلام ہے۔ لیکن ہمیں درود کا حکم دیا گیا ہے تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ کے اس سوال پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درود ابراہیم صحابہ کو سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تمام درودوں میں سب سے افضل درود یہی ہے، دونوں مل کر یہ ایک درود شریف ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی یہ درود شریف پڑھے، ورنہ کوئی بھی درود شریف آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ درود شریف پڑھنے میں وہی درود شریف آدمی کو اختیار کرنا چاہیے جو احادیث میں منقول ہیں۔ اپنی طرف سے لوگوں کے بنائے ہوئے درود شریف نہیں پڑھنے چاہیے، اس کی نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی اس کا اجر و ثواب ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے درود تاج کے نام سے کتابوں میں کوئی درود لکھ رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حدیث سے۔ اسی طرح درود لکھی کے نام سے درود لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ ایسے درود شریف جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نہ ان کو پڑھنا چاہیے اور نہ ان پر کوئی اجر و ثواب ہے۔ اجر و ثواب انہی درود سلام پر ہے جو احادیث میں منقول ہیں۔ بہت سارے احادیث کے اندر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو درود شریف سے متعلق ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر بھی درود شریف سے متعلق پورا ایک رسالہ ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اس میں بہت سارے درود شریف ہیں۔ آدمی جون سا بھی درود چاہے اس کو آدمی اختیار کر لے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ سب سے چھوٹا جو درود شریف ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ خالی جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کو اپنی زبان سے کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی کوئی مضمون لکھ رہا ہے اور کوئی بات لکھ رہا ہے اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی آ گیا تو بھی آدمی کو درود شریف پورا اس میں لکھنا چاہیے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھے۔ لوگ خالی صاد بنا دیتے ہیں یا صاد لام میم سلام لکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے درود شریف کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے خاص درود شریف بھی ہیں جو احادیث میں منقول ہیں اور ان کا مستقل اجر و ثواب نقل کیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن میرے اوپر درود بھیجے گا جتنا کثرت سے، وہ میری شفاعت کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر تو قیامت میں کام چلے ہی گا نہیں، اس لیے آپ کی شفاعت سب سے زیادہ اس کو نصیب ہوگی جو جمعے کے دن آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ ایک درود شریف سے متعلق تو احادیث میں آتا ہے، عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو اگر 80 مرتبہ آدمی پڑھ لے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے۔ اسی طرح ایک درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، چھوٹا سا درود شریف ہے، دعا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے ہی رہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ایک مستقل جماعت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کو سیاحین کہتے ہیں، یعنی پھرنے والے فرشتے، گشت کرنے والے فرشتے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی مسلمان درود و سلام بھیجتا ہے یا درود پڑھتا ہے، اس کا درود شریف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ دنیا میں کہیں بھی آدمی درود شریف پڑھ، فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے، ہم لوگ ایک مرتبہ عمان میں تھے، وہاں ایک بڑے عالم نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہماری دعوت کی۔ بڑے عالم تھے وہاں کے، بہت ہمارے جانے سے بہت خوش ہوئے، بہت پرتپاک طریقے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ پھر دوران گفتگو کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ، بلکہ اپنے والد کے ساتھ میں حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ یہ بات جب انہوں نے فرمائی تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا درود شریف سے کیا تعلق ہے۔ درود شریف ایک الگ بات ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک الگ چیز ہے۔ پھر انہوں نے اس کا خلاصہ کر کے بتایا کہ اصل میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہے یا درود پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کا درود لے جا کر اس درود کا تحفے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر پہنچا، تو گویا اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے والد کا نام لیا گیا اور آپ کے والد کا تذکرہ آیا۔ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک درجہ اور ایک حصہ ہے۔ بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی کے باپ کا اور کسی کے نام کا تذکرہ آ جائے اور وہ بھی فرشتے جا کر پہنچائیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہیں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہو کر وہاں درود و سلام آپ پر بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری قبر پر اور میرے روضے پر آ کر جو آدمی بھی درود شریف پڑھتا ہے یا درود و سلام پڑھتا ہے، اس درود و سلام کو میں خود سنتا ہوں اور اس سلام کا جواب بھی دیتا ہوں بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے روضے پر کسی کو حاضری کی توفیق مل جائے اور اللہ کے نبی پر سلام پڑھنے کی سعادت مل جائے، اللہ کے نبی اس کے سلام کا جواب عطا فرما دیں۔ بہرحال وہاں پر آپ خود سنتے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر درود پہنچا دیتے ہیں۔ درود شریف سے متعلق علماء نے ویسے بھی دنیا کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور غصے میں آدمی بے قابو ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر اگر آدمی درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایک بیٹھک پر بیٹھنے کی وجہ سے آدمی کا پاؤں سو جاتا ہے، ہاتھ دب جائے سونے میں تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ سو گیا، پیر سو گیا، اگر اسی وقت آدمی درود شریف پڑھ لے تو وہ سن پنا فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف کا فائدہ ہے۔ اور درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اگر سچے دل سے پڑھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ہر فن مولا تھے۔ دین اور دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جس فن میں انہوں نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ تفسیر کی بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مجمع البحرین قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، جو 80 جلدوں کے اندر ہے، آج اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے کوئی آدمی، پوری انہوں نے لکھی ہے۔ تفسیر جلالین بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 35 مرتبہ ان کو زیارت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ایسا کون سا مخصوص عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی کثرت سے آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہے؟ 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک سنت پر عمل اور زبان سے درود شریف کا اہتمام، زبان سے کثرت سے درود شریف کا پڑھنا اور اپنے عمل سے خلاف سنت کوئی کام نہ کرنا۔ صحابہ میں اور بزرگان دین میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ صحابہ ہر سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، سنت کی عظمت اپنے دل میں لے کر، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، سنت ہی تو ہے، کون سا ضروری ہے؟ ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور بزرگان دین سنت کو سنت سمجھ کر اور اس کی عظمت کو دل میں لے کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان سنتوں کا فائدہ بھی پہنچاتے تھے۔ جو آدمی جتنا دل سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھے گا، اور محبت کی علامت ہی یہ ہے کہ آدمی زبان سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اپنے ہر عمل کے اندر، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پہننے اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر عمل میں اللہ کے نبی کے پیارے طریقے اور آپ کی پیاری سنت کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال درود شریف کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فضائل ہیں، یہ بھی اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، ہماری مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کے احسانات کا بدلہ ہم چکا تو نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو درود پاک ہم پڑھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجیں گے تو یقیناً فرشتے ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ سے محبت کرنے والوں میں قیامت میں شمار فرما لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی خیر۔